پتھروں کی بارش ہی صرف نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینک دی ہے۔ جس کے ہاتھ میں ابلتا ہوا پانی تھا اس نے علی کی بیٹیوں پہ گرم پانی پھینک دیا۔ سجاد کہتا جب بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں، سجاد کہتا میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون ہے، قاسم کی ماں کون۔ اللہ ان نوازوں پہ رحم کرے۔ محمد کی بیٹی تمہیں کسی کا محتاج؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا نا شام کے بازار میں جو سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ غربت نہیں پڑی گئی، کیسے گزری علی کی بیٹی؟ روایت ہے کتابوں کی، شام کے بازار میں کھڑی تھی میری عادت، یا بی بی نے ایک چھت کی طرف دیکھا، ایک عورت وزنی پتھر ہاتھ میں پکڑ کے چھت پہ کھڑی، ساتھ والی عورت کہہ رہی ہے کیوں نہیں مار رہی؟ وہ کہہ رہی ہے میں کسی نفیس عورت کو ڈھونڈ رہی۔ اس جملے پڑھنے سے پہلے حسین بادشاہ مجھے موت دے دیتا۔ ادھر سے اصغر کی ماں رباب اس کی چھت کے نیچے سے گزری، اس کمینی عورت نے پتھر گرایا، زینب نے گرتا ہوا پتھر دیکھا، زینب کڑیوں میں تڑپی، زینب رو کے رباب کے سر پہ آئی، پتھر علی کی بیٹی کی پیشانی پہ لگا، رباب رو کے کہتی علی کی بیٹی تو کیوں زخمی ہوئی؟ رو کے کہتی تو بہو ہے ہمارے گھر کی، تو عزت ہے سیدوں کے گھر کی۔ کیسے پڑھوں بازار؟ کیسے پڑھوں بازار؟ کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے علی کی بیٹی پہ۔ کچھ نہ کچھ تو ہوا نا جو سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ بابا جی اکبر کی موت بڑی مشکل تھی سیدوں کے لیے برداشت۔ سجاد رویا ہے لیکن آنسو، خون نہیں۔ قاسم کی لاش گٹھڑی میں آئی، سجاد رویا، خون نہیں۔ غازی کے بازو کٹ گئے، سیدزادیوں نے پتھروں کا ماتم کیا، سجاد رویا، آنسو۔ اصغر کے سوکھے حلق پہ تیر، سجاد رویا، آنسو۔ حسین کی 13 ضربیں، سجاد رویا، آنسو۔ امتی بے شک ماتم کرنا سید مجھے معاف کر دینا، پہلی بار ماں ننگے سر نماز پڑھتے دیکھی، سجاد رویا لیکن آنسو۔ سگی بہن کا چہرہ زخمی دیکھا، سجاد رویا لیکن آنسو۔ قرآن کی آیتیں رسیوں میں لپٹی، سجاد رویا لیکن آنسو۔ بابا جی کوئی خوش آمد نہیں، عجب روحانیت ہے مجلس میں، بڑا پیار ہے اس مجمع کو مصاحب سے۔ سارے ماتمی جو آج میں درد کے قرآن کی ایک وہ آیت پڑھنے چاہوں جس درد کے قرآن کی آیت نے سجاد کا جگر چھلنی کر دی۔ اب ایک تھوڑا میرا ساتھ دینا، میں مشکل سے روایت پڑھنے لگا ہوں، کوشش کرنا آنسوؤں کا پرسوں۔ جس سے سجاد کا جگر پھٹ گیا کوئی خشک آنکھ لے کے گھر نہ جائے۔ بسم اللہ بابا جی بسم اللہ، اجازت صرف اتنی دیجئے گا، سجاد لہو روئے کب تھے؟ کوفہ رویا، خون نہیں۔ جب شام کے بازار کے بعد، حوصلے سے سننا، بڑی دردناک روایت ہے، پہاڑ ہے مصائب کا، بس دعا کرنا میں پڑھ سکوں تم سن سکو۔ شام کے باہر 15 اذانیں علی کی بیٹیوں نے سنی۔ اب میں نے صرف نقشہ بنانا ہے، رونا تم نے ہے۔ شام کا صدر دروازہ بند تھا، سجاد کی کمر کے ساتھ ہی اونٹوں کی رسی، پیچھے اونٹوں پہ بیٹھی تھی بغیر پلانوں کے سیدزادیاں۔ مولا سجاد کی گردن میں تھا وزنی توق، توق کے ساتھ ہی لوہے کی زنجیریں۔
میں غلط پڑھوں علی کی بیٹی کا مجرم بنوں صرف توق نہیں، کتاب قدیس توق کے اندر تھی لوہے کی میخیں، سجاد دائیں جاتا کمینہ بائیں کھینچتا، لوہے کی میخیں سجاد کی گردن کے اندر چلی جاتی۔ مولا سجاد کی کمر تھی جھکی ہوئی، کمر جھکی کیوں تھی؟ جس رسی میں باپ قید تھا اسی میں بیٹا قید تھا۔ سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اب جس جملے سے سجاد لہو رویا میں وہ جملہ پڑھوں گا، جہاں جہاں تک باہر تک آواز جا رہی ہے ماتم کی دھمک پورے علاقے میں سننی چاہیے، انہیں پتا چلے کہ انہوں نے سجاد کا اجڑنا سنا ہے۔ سجاد باہر کھڑا ہے شام کے بازار کے، یا علی کی بیٹی نے اونٹ سے کہا اما فضا سجاد سے کہے اس سے پوچھ ہم نے کتنا کھڑا رہنا ہے۔ سجاد نے جس کمینے کے ہاتھ میں زنجیر تھی، مولا سجاد نے زنجیر ہلائی، ہلا کے کہا کمینے ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے؟ یہ بے غیرت قریب آیا، کہکا مار کے کہتا ہے قیدی ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سجاد برداشت کر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا، شام کے دروازے کا کھلنا تھا۔ باکر نے شام کے بازار کا منظر دیکھا، باکر کی آواز آئی بابا بابا رکوع چھوڑ، شام کا منظر دیکھ۔ سجاد نے سر اٹھایا، کمینوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، طبل بج رہے تھے، شادیانے بج رہے تھے، چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی سجاد یہ منظر دیکھ رہا تھا، یا ایک کمینہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے آیا، اس میں لکھا تھا قیدی اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے۔ ماؤلو سینے پہ ہاتھ، کل وہ روئے گا جو زندہ رہے گا۔ جس کا آنسو نہیں آیا اس نے اپنے آپ کو امیر سمجھا ہے۔ بہت دعا کریے گا میں روایت پڑھ سکوں۔ حوصلہ حوصلہ۔ کمینے نے تحریر سجاد کے سامنے کی، سجاد نے تحریر پڑھی، لکھا تھا کہ اب تک علی کی بیٹی اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں بی بی پیدل چلے گی۔ سجاد نے بازار کا منظر دیکھا، سجاد کی آنکھ میں خون کا پہلا قطرہ آیا، زینب نے خون کا قطرہ دیکھا، علی کی بیٹی کی آواز آئی ماں مر جائے بتا کیوں رو رہا ہے؟ سجاد کی آواز آئی دعا کر تیرے سجاد وہ موت آ جائے۔ کہا موت نہ مانگ مجھے درد بتا۔ فرمایا اماں کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے اب تک اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے گی۔ علی کی بیٹی جلال میں آکدی میں پیدل چلوں؟ یہاں تو مرد پیدل نہیں چل سکتا۔ سجاد ان سے کہا میں پیدل نہیں چلوں گی۔ سجاد کی آواز کمینے میری ماں پیدل نہیں چلے گی۔ یہ بے غیرت دیکھا تھا ہمیں پیدل چلانا آتا ہے، یہ لوہے کا تازیانہ لے کے آیا۔ اس نے سجاد کی پوچھ سے کپڑا ہٹایا، سکینہ کی نظر پڑی، سکینہ اونٹ سے نیچے گری، اس کے قریب آ گئی تھی، مجھے بتا کہاں چلنا ہے؟ میں پیدل چلتی ہوں، اور میری ماں امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، بڑا امیر بندہ جس نے ماتم نے کیا۔ ادھر زینب نے جملہ سنا، زینب اونٹ سے گری، جیسے آواز گرا تھا علی کی بیٹی کی آواز آئی حسین پڑھ قرآن، میں پیدل جا رہی ہوں۔ ادھر زینب پیدل چلی، ادھر پتھروں کی بارش ہوئی، حسین کی آواز آئی زینب آہستہ جا۔